سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2317، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3976۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے کام ترک کر دے، ایسے کاموں کو چھوڑ دے جن سے آدمی کو سروکار نہ ہو، یعنی وہ ہر اس کام اور ہر اس چیز سے بے غرض اور لا تعلق رہے جو بے مقصد ہو اور جس سے دنیاوی مفاد وابستہ نہ ہو اور جس سے آخرت میں فلاح و کامیابی کی توقع بھی نہ ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس قسم کے بیکار اور بے فائدہ کاموں سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اگلے پل وہ زندہ رہے گا یا نہیں، اور وہ مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا، فرشتے اس سے سوال پوچھیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تم کو جو طاقت دیا تھا، جو مال دیا تھا، جو دولت دی تھی، جو دوسری سہولتیں دی تھی، اس کا کہاں کہاں استعمال کیا؟ کیا اس شخص کو لغو و فالتو چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنے کی فرصت ملے گی؟ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہر اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ اہل ایمان فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت 1 سے 3۔ لہٰذا ایک مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ بیکار، فضول، بے مقصد اور بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے یکسر بے تعلق ہو کر مفید اور بامقصد چیزوں سے تعلق رکھے اور غیر متعلقہ امور سے کنارہ کش رہے، غیر ضرور چیزوں سے الگ رہے۔ یہ حدیث اپنے دامن میں بڑی وسعت اور جامعیت رکھتی ہے۔ اس میں بیکار اقوال و افعال یعنی بیکار باتوں، بیکار کاموں، لغو گفتگو اور بے مقصد مطالعہ، بیکار کھیل، تاش، شطرنج، پتنگ بازی، کرکٹ اور تمام ایسی مصروفیات اور وہ مشاغل آ جاتے ہیں جن سے دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک شخص کرکٹ کھیلتا ہے، ظاہر سی بات اس کا فائدہ ہے، لیکن جو کرکٹ دیکھتا ہے اس کے لیے اپنے ٹی وی توڑتا ہے، اس کے لیے جھگڑے کرتا ہے اس ملک اس ملک کے نام پر، ظاہر سی بات ہے لغو چیزیں، اس سے بھلا اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر، وہ محفل کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، بعض اوقات انسان لاشعوری طور پر کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے یا کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا، مگر وہ اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2319 میں ہے، بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا والی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کوئی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ مثبت چیزوں میں، پازیٹیو چیزوں میں رہنا چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو انداز میں زندگی گزارنا چاہیے، اور خاص طور سے انسان کو بات وغیرہ کرتے ہوئے از حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کہیں لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ نہ بن جائے۔ فحش کلامی، گندی باتیں کرنا، کلاس سے متعلق، محلوں سے متعلق، پڑوسیوں سے متعلق، اور بہت زیادہ بات کرنا، بلا وجہ بات کرنا، یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے نا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2027 میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور کم گفتگو ایمان کے 2 شعبے ہیں، فحش گوئی اور کثرت کلام نفاق کے 2 شعبے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مقررین بڑی بڑی تقریروں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اکثر ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے مسلک کو، ایک دوسرے جماعتوں کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ یقینی طور سے اللہ اس سے ناراض ہی تو ہوگا، کیونکہ گالی گلوچ یا ایسے الفاظ یا ایسی باتیں دوسروں کے بارے میں کہنا جس کو پسند نہ کرے، اگر ایمان کی دعوت دینی ہے، کسی کو غلط جانتے ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش بہت ہی نرمی سے، محبت سے ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کے صحابہ نے کیا۔ لیکن آج جس طرح سے بہت سے خطیب، بہت سارے مقررین جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ذرا سوچ کر دیکھیے
کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کا کوئی بھی تعلق ہے؟ ایک انسان خصوصاً مسلمان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ یہ زندگی اور اس کا کوئی لمحہ اس قدر بیکار، اس قدر سستا اور بے وقت تو نہیں ہے کہ اسے لایانی مشاغل میں، غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دیا جائے۔ انسان کا کوئی لمحہ بیکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنے وقت کو فلم بینی میں، تھیٹر میں، رقص و سرور کی محفلوں میں، پتنگ بازی میں، شطرنج میں، تاش میں، کرکٹ میں اور یعنی کن کن غیر ضروری کاموں میں مشغول کر کے اپنے دین کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب دین اسلام کے منافی ہی تو ہے کہ ان غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت برباد کیا جائے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے سماج میں، دنیا میں سینکڑوں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو تعلیم کے لیے، پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے مسائل ہیں۔ اگر آپ اپنے اس وقت کو ان غربا، مساکین، مجبوروں کی ضرورتوں میں خرچ کریں، ذرا سوچئے کہ آپ کی آخرت نہیں سنور جائے گی۔ بہت سے لوگ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے عمل کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بہت سے لوگ بیہودہ کاموں سے، اور بہت سے لوگ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، غلط روش کی وجہ سے اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں۔ لقمان حکیم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو اس قدر فضیلت اور بلند مرتبہ کن باتوں کی وجہ سے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور غیر متعلقہ امور کے ترک کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی قدر کرے اور ہر بیہودہ، فضول اور بیکار اور بے مقصد امر سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اسی سے انسان کا اسلام مزین اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے، اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں میں خوبصورت بنانے میں ہماری فہم، ہماری سمجھ کی اصلاح فرما دے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے، ہمیں دنیا میں، سماج میں امن و امان قائم کرنے والا، خوشیوں کو پھیلانے والا، نفرتوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔